الرحیم۔ اللہ وحدہ لا شریک کی رحمت اور توفیق سے ہم سب جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتوں میں نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہیں، اور اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی عبادت کے لیے مبارک دن میں جمع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ، حضور ثانی لاثانی، حضور فخر المشائخ، حضور فخر شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت سے سرزمین عراق اور ایران کے اندر موجود مقدس ترین مقامات، جن میں انبیاء اکرام کے مزارات اور مقامات، پھر صحابہ اکرام کے مزارات اور مقامات، اور پھر اہل بیت اطہار خصوصاً حسنین کریمین میں سے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار اقدس، اور بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام علی رضا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام محمد بن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے عظیم ترین بزرگ، حضرت شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور خرقان شریف میں حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بھی عظیم ترین بزرگوں میں سے یہ بزرگ ہیں۔ اور پھر حضور پیران پیر دستگیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے مزار اقدس اور آپ کے والدین حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ، اور آپ کے نانا جان حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات اور دیگر اولیاء کاملین کے مزارات پر حاضری کا پچھلے دنوں شرف حاصل ہوا، اور 3 جمعہ میں یہاں نہیں تھا۔ بہرحال آپ سب احباب کو میں نے دعاؤں میں شامل رکھا، اور یقیناً آپ نے بھی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہوگا۔ تو یہ سلسلہ کرم نوازی، یہ سلسلہ عنایت، یہ سلسلہ فضل و کرم حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر عنایت کے طفیل اللہ کریم نے مجھے یہ شرف اور بھرپور فرمایا۔ آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے آپ کے والدین ہونے کا شرف جن ہستیوں کو اللہ کریم نے عطا فرمایا، جن کا بھی میں نے ذکر کیا کہ میں ان کے مزارات پر حاضری دے کے آیا ہوں، ان کو اللہ کریم نے کیسا تقویٰ اور کیسی شان اور کیسا مقام عطا فرما رکھا تھا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ
کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ کے محبوب ہم سے راضی ہو جائیں، ہم اللہ والوں کا قرب اختیار کر کے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے مقبول بندوں میں ہمارا نام لکھا جائے، تو یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ ایک تو اللہ کریم اپنے فضل سے یہ مقام بغیر مانگے، بغیر گزارش کیے اپنے بندوں کو عطا کر دیتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے اللہ اور اللہ کے حبیب کے طریقے کے مطابق زندگی گزار کر ظاہری باطنی درجات کو پا لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی حضرت موسیٰ جنگی ابو صالح جنگی دوست جو ہیں وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہے، اور والدہ محترمہ آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں۔ دونوں طرف سے نسبتیں کامل اور اکمل ترین ہیں، مگر مقام تقویٰ جو مقام اللہ نے عطا کیا اسے برقرار کیسے رکھا؟ وہ مقام کیا تھا کہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو صالح غوث پاک کے والد گرامی ابھی غوث پاک اس دنیا میں تشریف نہیں لائے، سفر کر رہے ہیں، تو سفر کے دوران بتقاضائے بشریت بھوک محسوس ہوئی، کھانے کو کوئی چیز میسر نہیں تھی، تو ایک ندی یا نہر یا دریا کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے، تو آپ نے وہ سیب پکڑ لیا اور اسے کھا لیا۔ کھانے کے بعد مقام تقویٰ اس نے توجہ دلائی کہ بھئی یہ سیب تو کھا لیا ہے، کیا اس کے مالک کو اس کی قیمت ادا کی ہے؟ کیا اس سے اجازت لی ہے؟ تو جواب آیا نہیں۔ تو آپ نے جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا تھا اس طرف کنارے کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دور گئے تو ایک باغ تھا سیبوں کا، اس کے چند درختوں کی ٹہنیاں جن پہ سیب لگے ہوئے تھے وہ دریا یا ندی کے اوپر نظر آ رہی تھی، لٹکی ہوئی تھی۔ تو آپ نے یہ اندازہ لگایا کہ غالب گمان یہ ہے کہ اسی باغ کے کسی درخت کا سیب گرا ہے اور وہ بہتا ہوا آ رہا تھا اور میں نے کھا لیا۔ آپ نے تلاش کیا مالک کو باغ کے، تو وہ بھی وقت کے ولی حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے، ماجرا بیان کیا کہ آپ کے باغ کا اس طرح سیب بہتا ہوا استعمال کر لیا ہے، تو اب میں اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہوں یا معذرت کرنا چاہتا ہوں یا معافی کا طلبکار ہوں، کیونکہ بغیر اجازت استعمال کیا ہے۔ وہ بھی صاحب نظر تھے، صاحب تقویٰ تھے، تو دیکھ کے بھانپ گئے۔ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے کہ جو ایک سیب جو بہتا ہوا جا رہا تھا اس کو کھانے سے پریشان ہو گئے، تو لہذا فرمایا نہیں، ایسے معذرت قبول نہیں ہوگی، آپ کو میرے باغ کی نگرانی کرنی پڑے گی، خدمت کرنی پڑے گی، جس باغ کے درخت کا سیب آپ نے کھایا۔ تو نگرانی شروع ہو گئی،
تذکروں میں ہے کہ کئی سال آپ نے باغ کی خدمت کی اور جو سیب بغیر اجازت کے کھایا تھا اس کے عوض خدمت کرتے رہے. کئی سال گزر گئے، ایک سیب کے بدلے کئی سال خدمت کرتے رہے. تو وقت آیا تو حاضر ہوئے، عرض کیا کہ اب اگر اجازت مل جائے تو میں چلا جاؤں، معافی مل جائے. فرمایا معافی مل جائے گی، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط اور پوری کرنی پڑے گی. تو عرض کیا کیا شرط ہے؟ تو فرمایا میری ایک بیٹی ہے جو دیکھ نہیں سکتی، جو بول نہیں سکتی، جو چل نہیں سکتی، جو کوئی کام نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ آپ کو شادی کرنی پڑے گی، نکاح کرنا پڑے گا، تو پھر میں آپ کی معافی اور معذرت کو قبول کر لوں گا. ایک طرف کئی سال باغ کی خدمت کی، دوسری طرف یہ ایک مشکل ترین شرط حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو صالح کو عطا کر دی. تو اب انہوں نے کیونکہ ہر صورت یہ فیصلہ کیا ہوا تھا کہ میں نے معافی لینی ہے، مقام تقویٰ کے بلند ترین مقام پہ آپ فائز تھے، چنانچہ اس شرط کو بھی تسلیم کر لیا. نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد جب دلہن کے پاس گئے کمرے میں تو دیکھا وہ بالکل ٹھیک ہے، ہاتھ بھی ٹھیک ہے، آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، پاؤں بھی ٹھیک ہیں. فوراً لرزتے ہوئے ڈرتے ہوئے واپس آ گئے. آ کے عرض کیا حضرت یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا دیکھ نہیں سکتی اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی غیر محرم پر نظر نہیں ڈالی. چل نہیں سکتی اس لیے کہا تھا کہ کبھی غیر ضروری طور پہ شرعی عذر کے بغیر گھر سے باہر کبھی یہ نکلی نہیں. کام ہاتھ سے نہیں کر سکتی اس لیے کہا تھا کہ ہاتھوں سے کبھی کوئی غیر شرعی کام، غلط کام اس نے کیا ہی نہیں. ایسی تربیت، ایسا مقام، ایسی شان اللہ کریم نے اس خاتون کو عطا فرمائی، اور مقام تقویٰ اس ولی اللہ کو اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ جنہوں نے کئی سال سیب کے بدلے باغ کی خدمت کی اور ایسی سخت شرط کو بھی قبول کیا. تو اللہ کریم نے انہیں حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بیٹا عطا کیا. اور پھر حضور غوث پاک کو اللہ کریم نے کیا مقام، کیا شان عطا فرمائی کہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے جو آپ کا واعظ سنتے تھے، قرآن و حدیث آپ کی محفل میں سنتے تھے، تو آپ کے حالات میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دوران گفتگو کئی بندے سنتے سنتے نیند کی کیفیت میں چلے جاتے تھے اور انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی. حضرت سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ہزاروں لوگ آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے، آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، قرآن و حدیث واعظ و نصیحت سنتے تھے. جب آپ گفتگو کرتے تھے تو کوئی لاؤڈ سپیکر یا کوئی ایسا دنیاوی آلہ موجود نہیں ہوتا تھا، مگر جتنی آواز سب سے قریب بیٹھنے والا سنتا تھا، ہزاروں کے مجمع میں اتنی ہی آواز سب سے آخر میں بیٹھنے والا بھی سماعت کرتا تھا. تو یہ حضور غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے، اور پھر آپ کے ارشادات عالیہ میں
جو خدمت خلق کا جذبہ ہے، اللہ والے کیا سکھاتے ہیں؟ اللہ کی بندگی اور اللہ کے مخلوق کی خدمت، اللہ کی مخلوق سے پیار، اللہ کی مخلوق سے محبت، یہی درس اللہ والے دیتے ہیں۔ تو فرمایا کائنات کے سارے خزانے اللہ کریم مجھے عطا کر دے تو میں ان خزانوں کو غرباء، فقراء، مساکین کو کھانا کھلانے پہ صرف کر دوں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے۔ اس کے تحت ہی شرک پور شریف بابا صاحب، داتا صاحب، خواجہ صاحب، غوث پاک اور جہاں جہاں بھی اولیاء کے مراکز قائم ہیں وہاں لنگر شریف کا ظاہری انتظام بھی موجود ہے اور باطنی انتظام بھی موجود ہے۔ خالق کائنات، مالک کائنات میری اور آپ کی حاضری حضور میاں صاحب کی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ جو اکثر حضور میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے خطبات میں بیان فرمایا کرتے تھے، فرمایا کہ آخر زمانہ میں جو شخص میری سنت کو زندہ کرے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے 100 شہداء کے برابر اجر عطا فرمائے گا۔ خالق کائنات، مالک کائنات ہم سب کو حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا اصلاح احوال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔